آج کی جو یہ نشست ہے یہ نور ظہیر صاحبہ کے حوالے سے ہے جو بہت کچھ ہیں. یہ ایک ادیب ہیں، ریسرچر ہیں، اور انہوں نے ریسرچ کی ہے کلچر کے موضوع کے اوپر، لٹریچر کے موضوع کے اوپر. انہوں نے جو کچھ لکھا ہے وہ ہندی میں بھی ہے، اردو میں، انگریزی میں. پھر ٹرانسلیشنس انہوں نے بہت کیے ہیں. اس کے علاوہ ڈرامے لکھے ہیں انہوں نے، تھیٹر کیے ہیں، اور جو کتابیں انہوں نے لکھی ہیں ان میں سے بھی چند ایک کتابیں پاکستان میں چھپ چکی ہیں. ایک کتاب ان کی ہے میرے حصے کی روشنائی. پھر ایک اور کتاب ہے سیاہی کی ایک بوند، اور ہمارے دوست اسلم خواجہ صاحب نے میرے حصے کی روشنائی اور سیاہی کی ایک بوند ان دونوں کو جوڑ کے ایک جلد میں شائع کر دیا ہے. یہ بھی یہاں پہ دستیاب ہے. ان کا ایک سفر نامہ ایٹ ہوم ان اینیمی لینڈ یہ شائع ہوا تھا ان کے پچھلے دورے پاکستان کے حوالے سے، اور اس کے علاوہ بھی یہ ٹریولاگس لکھتی رہی ہیں. آج جو کتاب زیر بحث ہے وہ ہے سیانی دیوانی. یہ ان کے افسانوں کا مجموعہ ہے. اس مجموعے پہ گفتگو کرنے کے لیے یہ خود بھی موجود ہیں. زاہدہ حنا صاحبہ کو ہم نے زحمت دی ہے اور حوری نورانی کو بھی زحمت دی ہے. یہ ان افسانوں کو ڈسکس کریں گے، ان کے مختلف پہلوؤں کو اجاگر کریں گے، اور کچھ سوالات ہم نور ظہیر سے بھی کریں گے. تو سب سے پہلے میں نور ظہیر صاحبہ کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور پاکستان آنے سے پہلے آپ سے ٹیلی فون پہ بھی رابطہ رہا، اور خوشی ہوئی کہ آپ 5-6 دن یہاں رہیں گی، اور اس کانفرنس میں بھی آپ کی شرکت ہوگی. آپ اب لندن کے راستے پاکستان آئی ہیں، اور شاید آئندہ بھی لندن کے راستے آئیں گی. تو یہ لندن میں جو آپ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ ایک سیف زون آپ نے تلاش کر لیا ہے، کیا جگہ ہے وہ؟ ذرا سی کوئی وضاحت پہلے اس کی کر دیں. نہیں، بس کمیونسٹوں کے لیے اور پروگریسوس کے لیے ہندوستان میں، بھارت میں جگہ تنگ ہوتی جا رہی ہے. مسلمانوں کے لیے پہلے سے تنگ تھی. تو یہاں کے جو سندھ کے سینئر کامریڈ ہیں تھے صوبو گیان چندانی، ان کے الفاظ میں بات کروں تو آئی ایم آلسو اے 3-headed monster. آئی ایم اے مسلم، آئی ایم اے لیفٹسٹ، اینڈ آئی ایم اے وومن. سو اس لیے میرے اوپر بہت مشکلیں شروع ہو گئی تھیں. سوال جواب بہت زیادہ ہوتے تھے، چیزیں ضبط ہو جاتی تھیں. جلوس میں گرفتاری ضرور ہماری ہوتی تھی، اگر کہیں پہ پروٹیسٹ کر رہے ہوتے تھے تو کچھ جو لوگ گرفتار کیے جاتے تھے اس میں ہم ضرور ہوتے تھے. تو دھیرے دھیرے یہ لگنے لگا کہ یہاں پر کھلے طریقے سے لکھ پانا، بول پانا شاید کچھ عرصے کے لیے مشکل ہو رہا ہے. تو کوئی اور جگہ تلاش کرنی چاہیے جہاں پر کم سے کم آزادی سے بات کی جا سکے، آزادی سے اپنے خیالات رکھے جا سکیں، اور اس پر بحث ہو. بحث سے کسی کو انکار نہیں ہے کہ اس کی تنقید ہو، اس پہ بات چیت ہو. منہ بند کر دینے سے اعتراض ہے. تو جہاں پر منہ بند نہ کیا جائے ایسی جگہ تلاش کی جائے. تو لندن ایک آلٹرنیٹیو نظر آیا جسے اپنا لیا. لندن میں آپ کی سرگرمیاں ماضی کی سرگرمیوں کا تسلسل ہیں؟ جی ہاں، کافی حد تک وہ بھی ہے. میں نے ایک ادارہ قائم کیا ہے پروگریسو وائسز انٹرنیشنل کے نام سے، جس میں میں خاص کر کے یہی کوشش ہے کہ ان لوگوں سے رابطہ رہے جو لیفٹ کے ہیں، جو دوسرے ملکوں سے نکلے ہوئے ہیں، جلا وطن ہیں، اور اپنا کام کرنا چاہتے ہیں. تو یہ پلیٹ فارم ان کو ایک جگہ دے اور ان کی آواز بنے. ایک تو یہ بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ بہت سارے پچھلے کچھ ایک سالوں میں ہوا ہے، ظاہر ہے سبھی لوگ یہاں پر باخبر ہیں کہ افغانستان سے پروگریسوز نکالے گئے، اور دوسرے ملکوں سے، بلیک کنٹریز سے، افریقن کنٹریز سے نکالے جاتے ہیں لوگ مستقل، اور لنڈن میں آ کر کے بستے ہیں. پھر اب انڈیا کا دور شروع ہوا ہے تو وہاں کا بھی ہے. سو اس طرح سے جو لوگ وہاں پر موجود ہیں ان کے ساتھ ایک کانٹیکٹ رہے، اور یہ کوشش ہو کہ
کم سے کم یو کے سرکار پہ بہت کامیابی نہیں حاصل ہو رہی ہے اس میں، پہلے ہی کہہ دیں. یو کے سرکار پہ ایک دباؤ بنایا جائے، ایک زور ڈالا جائے کہ وہ ڈیموکریٹک فورسز کو دوسرے ملکوں میں سپورٹ کرے. بہت خوب. یہ ایک حسن اتفاق ہے میرے خیال میں کہ 1936 میں جب پروگریسو رائٹرز ایسوسیشن بنی تو اس سے پہلے 1930 کے اوائل میں لندن ہی وہ جگہ تھی جہاں ڈاکٹر ملک راج آنند اور سجاد ظہیر اور یہ لوگ اکٹھا تھے، اور وہیں ان نوجوانوں کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ ہمیں ہندوستان جا کے کوئی تنظیم سازی کرنی چاہیے، اور پھر یہاں آئے. اور اب ایک مرتبہ پھر رخ آپ کا تو ہو گیا ہے لندن کی طرف، اور دیکھیے اور کتنے لوگ وہاں جا کے اور سر نو اس چیز کو سوچتے ہیں. جی یہاں پر ایک بات جوڑ دوں چھوٹی سی. افتخار عارف بھائی آئے ہوئے تھے لندن کچھ ایک سال پہلے، اور انہوں نے اصرار کیا، اور پھر کامریڈ اکرم ہیں ہمارے، انہوں نے بھی بہت چھان بین کی، اور ہم لوگوں نے وہ کیفے ڈھونڈ کر کے نکالا جہاں پر پہلے سب سے پہلے یہ 5-6 ادیب نوجوان ملا کرتے تھے، جہاں پر مینیفیسٹو لکھا گیا پروگریسو رائٹرز ایسوسی ایشن کا. اس کے سامنے ہم لوگوں کی تصویریں ہیں، اور بہت یہ اطمینان ہوا کہ وہ ریسٹوراں ابھی بھی چل رہا ہے، اس نام سے نہیں، ہاتھ بدل لیے ہیں انہوں نے، لیکن وہ ابھی بھی قائم ہے. آپ کے افسانوں پہ ہم بات کریں گے ابھی آگے چل کے، لیکن انجمن ترقی پسند مصنفین کا ذکر ہوا تو کیا آپ روشنی ڈالیں گی اس بات پہ کہ 1936 سے اب تک اتنا طویل عرصہ جو ہے پروگریسو رائٹرز کا کیا امپیکٹ ہوا سوسائٹی کے اوپر؟ میرے اگر خیال سے دیکھا جائے تو میں سمجھتی ہوں کہ امپیکٹ تو بہت ہوا، کیونکہ ایک تو یہ چیز سمجھ میں آئی کہ اکیلے اپنے ایک آئسولیشن میں کام نہیں کرتے رہنا ہے، آرگنائزڈ ہونا ہے. آرگنائزڈ رائٹرس کو بھی ہونا ہے. پہلے یہ تھا کہ آرگنائز شاید صرف مزدوروں کو ہونا ہے یا کسانوں کو ہونا ہے، لیکن یہ سمجھ میں آیا، اور پھر پروگریسو رائٹرس سے بڑھ کے وہ انڈین پیپلز تھیٹر ایسوسی ایشن بھی بنایا گیا 6 سال کے بعد. تو آرٹسٹ کو بھی آرگنائزڈ ہونا ہے، اور آرگنائزڈ ہو کر کے آواز بننا ہے عوام کی، اور وہ مسائل اٹھانے ہیں جو عوام کے مسائل ہیں، اپنے شاعری میں، اپنے لکھنے میں، اپنے ڈراموں میں، اپنی فلموں میں. تو امپیکٹ ہم اس وقت کی فلموں کو بھی اگر دیکھیں تو وہ فلمیں بن رہی ہیں جن کی بہت سوشل ریلیونس ہے، وہ گیت لکھے جا رہے ہیں جو عوام کی بات کرتے ہیں، وہ ڈرامے لکھے گئے جو جب کھیلے گئے تو اس میں عوام کا، ورکرز کا، اسٹرائکس کا ذکر تھا، اور تذکرہ تھا، اور باقاعدہ یہ گائیڈنس کی طرح تھا کہ اسٹرائک جب ہو رہی ہے یا جب کمپنی مالک، انڈسٹریلسٹ ظلم کر رہا ہے تو ورکرز کو کس طرح کے قدم اٹھانے ہیں اور کس طرح سے ایک جٹ ہو کر کے کام کرنا ہے، ایک آواز بننا ہے. تو یہ میرے خیال سے اثر ہوا. اور پھر آزادی، کیونکہ فوری مسئلہ جو تھا وہ یہی تھا کہ آزادی کیسے حاصل کی جائے، اس میں بہت شرکت رہی ادیبوں کی بھی، ان کی شاعری کی بھی. اور میں یہ بھی کہوں کہ آج تک ہم لوگ وہ گیت گا رہے ہیں. جواہر لال نہرو یونیورسٹی میں آج بھی وہ گیت گائے جاتے ہیں جو ابٹا میں 40s میں گائے گئے، کیونکہ مسئلے کہیں گئے نہیں ہیں، مسائل وہیں موجود ہیں اور ان سے لڑنے کی ضرورت ہے. اور پروگریسو رائٹرز ایسوسی ایشن یا ابٹا یا اس طرح کے اور بھی سسٹر آرگنائزیشنز، ان کا یہ رول ہے کہ وہ باقاعدگی سے وہ آواز بنتے رہیں اور وہ دشا، وہ ڈائریکشن دکھاتے رہیں، تاکہ کون اور بات کرے گا عوام کی، کون اور بات کرے گا ورکرز کی، اور عوام کی بات نہیں ہوگی، وہ مسئلے تو کہیں گئے نہیں ہیں ایز آئی سیڈ، بلکہ بڑھتے جا رہے ہیں. تو اس لیے وہ بات باقاعدگی سے ہو سکے اور وہ سوال اٹھائے جا سکیں، اس لیے یہ پلیٹ فارمز ضروری ہیں. صحیح. ترقی پسند ادب کے کردار کے حوالے سے ہم پھر مزید گفتگو کریں گے، لیکن اب آپ کے مجموعے کے حوالے سے کچھ بات کر لیں. افسانے آپ کب سے لکھ رہی ہیں؟ میرا پہلا افسانہ چھپا جب میں 10 سال کی تھی. اچھا. ایک ہندی کا رسالہ ہے شکریہ، ہندی کا بچوں کا رسالہ ہے پراگ کے نام سے، تو اس میں میرا پہلا افسانہ چھپا تھا. بہت خوب. آپ کا یہ افسانوں کا
پہلا مجموعہ ہی ہے اس سے جی پہلے نہیں، بھی؟ تیسرا مجموعہ ہے. اچھا، وہ 2 مجموعے میرے خیال میں پاکستان نہیں آئے، لیکن یہ سیانی دیوانی یہ مجموعہ ایک بہت ہی زبردست مجموعہ ہے. ایک تو نور کی زبان، ان کا ڈکشن اور ان کی ڈکشنری جو اس چھوٹے سے مجموعے میں ہمارے سامنے آئی ہے وہ بہت ہی زبردست ہے، اور بہت ہی معنویت ہے ان کے افسانوں میں، بہت گہرائی ہے، بہت جزیات میں یہ جاتی ہیں چیزوں کو دیکھتے ہوئے، اور ان کی آبزرویشن بہت زبردست ہے. بیشتر افسانے جو ہیں وہ خواتین کی جو مظلومیت ہے ہمارے معاشروں میں ان کے حوالے سے ہیں. انوائرمنٹل جو ڈیگریڈیشن ہمارے یہاں ہے اس کے حوالے سے بھی ایک آدھ افسانہ بہت خوبصورت ہے جس پہ مجھے یقین ہے کہ زاہدہ حنا صاحبہ بات کریں گی. تو اب میں سب سے پہلے زاہدہ حنا صاحبہ ہی سے کہوں گا کہ آپ ذرا اس مجموعے کے حوالے سے گفتگو کریں. کوئی خاص افسانہ جس نے آپ کو زیادہ متوجہ کیا ہو اس کا ذکر اگر آپ کرنا چاہیں. جی ٹھیک ہے. دراصل یہ جو افسانے ہیں، شکریہ، یہ بہت متوجہ کرتے ہیں، اور اس میں بطور خاص ایک کہانی ہے دہریہ کنبہ، جی اور اس سے کہیں زیادہ متاثر کرتی ہے. دراصل اس وقت مجھے جعفر کتاب دو گے؟ ہاں چونکہ میں تو اپنا ریٹن بھی بھول آئی. ہاں کبھی کبھار، ہاں 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 بالکل. درخت کے موضوع پہ ہے. اچھا، اس میں جو ایک ہے نور، آپ اس کہانی کے بارے میں تھوڑا سا بتا دیں جو زاہدہ آپا نے ریویو کی ہے. اب بھی کبھی وہ کبھار دیکھ رہی ہیں. ہاں اب بھی کبھی کبھار ایک کہانی ہے اس مجموعے میں جو بہت دلچسپ ہے، اور کس طرح سے انسان نیچر کے ساتھ اپنے آپ کو ریلیٹ کرتا ہے، اور ایک درخت کی محبت کس طرح سے انسانوں کے اندر زندگی کی جوت جگاتی ہے. کچھ اس طرح کا موضوع ہے جس پہ انہوں نے یہ افسانہ لکھا. آپ ذرا بتائیے تفصیل. یہ شاید نہیں چل رہا، اب چل رہا ہے. ہاں، اس کا ریورس بھی کس طرح سے انسانوں کی محبت جو ہے وہ پیڑ کو نئی زندگی دیتی ہے. جو پیڑ جو مر جا رہا ہے اور ہو گیا 80-90 سال کا آم کا پیڑ ہے تو اب وہ سوکھنا شروع ہو گیا ہے. تو ایک خاتون جو اس گھر میں بس شادی ہو کے آئی ہیں 15-16 برس کی، ان کا جو اس پیڑ سے رشتہ بنتا ہے، پہلے اس پیڑ میں پھل نہیں آتا تو وہ الگ الگ طرح کی اس میں کھاد ڈال کے اس کو دیکھتی ہیں کہ دیمک لگی ہوئی ہے جڑ میں، تو اس کو دیمک کو پہلے وہ اس سے لڑتی ہیں. ان کو پتہ ہے کہ کس طرح سے دیمک کو ختم کیا جاتا ہے. پھر وہ کس طرح سے الگ الگ قسم کی کھاد ڈالتی ہیں اور پھر پیڑ پھل دینے لگتا ہے، اور سب لوگ بہت خوش ہیں اس پیڑ سے کیونکہ اس میں بھرپور فصل آتی ہے آم کی، بہت اچھا میٹھا آم ہے. پھر سب بچے ایک ایک کر کے، 3 بچے ہیں ان کے، ایک ایک کر کے چلے جاتے ہیں، پردیس میں بس جاتے ہیں، پڑھنے لکھنے کے لیے پہلے جاتے ہیں، اور وہ میاں بیوی اکیلے رہ جاتے ہیں. اور جب وہ میاں کوئی 80 کے قریب کے ہیں تو وہ پیڑ اوپر سے سوکھنے لگتا ہے. اور آم کا پیڑ کہتے ہیں ایسے ہی سوکھتا ہے کہ سب سے پہلے اوپر سے سوکھنا شروع ہوتا ہے، مرتا وہ ایسے ہی. تو وہ توجہ نہیں دیتی، میاں کا انتقال ہو جاتا ہے اور پھر پیڑ اور بھی سوکھتا جاتا ہے. اور بیٹی آئی ہوئی ہے کہ شوہر کا آخری یہ ہو جائے، تو اس میں وہ بیٹی کو کہتی ہیں کہ وہ جہاں پر پیڑ ہے اور چبوترا بنا ہوا ہے وہاں پر 2 اینٹیں رکھ دو، میں چڑھنا چاہتی ہوں. تو وہ بیٹی کہتی کیوں چڑھنا چاہتی ہو بھائی، ایسے ہی تمہاری عمر 80 کے قریب ہو رہی ہے
اور میں بھی 60 کے قریب ہو رہی ہوں, مجھ سے سہارا مانگ رہی ہو تم, میں ڈگمگا گئی اور تم گر گئیں تو کیا ہوگا؟ تو کہتی نہیں 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 کسی طرح چڑھ جاؤں گی, اور ضد کر کے چڑھتی ہیں اس کے, اور پیڑ کے تنے کو ہاتھ رکھ کے وہ کہتی ہیں کہ مجھے معلوم ہے کہ تم اکیلے ہو گئے, اور یہ میرے میاں جب بیمار رہنے لگے تو میں آ نہیں پائی تمہارے پاس, مجھے آنا چاہیے تھا لیکن بہت مصروف رہتی تھی, پھر جب ان کا انتقال ہو گیا تو تمہارے پاس بیٹھ کر کے ان کی بہت یاد آتی تھی, اس لیے نہیں آتی تھی میں. تو میں لیکن یہ میری غلطی تھی, جو چلا گیا اس کے لیے جو ہے اس کو تو نہیں چھوڑا جا سکتا. اور پھر وہ بیٹی کو خط لکھ رہی ہیں 5 مہینے بعد, بیٹی ہنس رہی ہے اس وقت, چھپ چھپ کے منہ پہ دوپٹہ رکھ کے ہنس رہی ہے کہ ماں کیسی باتیں کر رہی ہے. تو پھر وہ 5 مہینے بعد بیٹی کے پاس خط آیا ہے کہ آم میں بور آئے ہیں, ایک طوطے کا جوڑا بھی آ گیا ہے, ایک کوئل بھی آئی ہے, پھل لگیں گے ضرور, پھل جون میں پکیں گے, بہت سارا پیار ماں. بہت عمدہ, بہت خوبصورت کہانی اور بہت معنی خیز کہانی. زائدہ آپا کچھ کہہ رہی تھی. ہاں جی, اس میں ایک کہانی ہے بالو چری. یہ دراصل ایک قسم ہے ساڑی کی جو کہ بہت مشکل سے اور بہت محنت سے بنی جاتی ہے اور بہت مہنگے داموں بکتی ہے. مزے کی بات یہ ہے کہ یہ بالو چری جو ہے یہ وہ ہوتی ہے, پیش کی جاتی ہے یا بھینٹ کی جاتی ہے ہندو اس پہ پوجا پہ تہوار پہ, درگا ہندو تہوار پہ, ہندو پوجا پہ وہ کی جاتی ہے. اب ایک نہایت غریب وہ ہے جولاہا جو بالو چری بناتا ہے, اور اس کے بالو چری کی دھوم پہلے سے ہی ہو جاتی ہے. گھر والے بھی بہت خوش ہیں کہ بھئی اب بالو چری بنے گی تو ظاہر ہے اس کو پیسہ ملے گا, اور اس کو پیسہ ملے گا تو ہم بھی خوش ہوں گے. لیکن جناب وہ بالو چری کو خریدنے کے لیے وہاں سے متحدہ عرب امارات سے ایک شیخ صاحب آ جاتے ہیں, تو وہ انہیں بیچنے سے انکار کر دیتا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں بھائی اتنا نہیں, اتنا لے لو. تو وہ کہتا ہے نہیں میں نہیں بیچوں گا. اور تو جب اسے یہ معلوم ہوتا ہے شیخ کو کہ یہ ایک ہندو اس پہ چڑھے گی, جسے کہنا چاہیے ایک ہندو دیوتا یا دیوی پہ چڑھے گی, تو وہ جو ہے نا وہ کہتا بھائی عجیب لوگوں ہو تم مسلمان, بالو چری بنا رہے ہو ایک اس کے لیے ہندو دیوی کے لیے. تو وہ کچھ کہتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ یہ ساڑی میری روح ہے, اور روح کو کاٹ پھاڑ کے ٹکڑے ٹکڑے نہیں کیا جاتا, سوئیاں چبھو کر چلنی نہیں کرتے روح کو. اتنا پیسہ تو ہم نے دیکھا بھی نہیں ہے. اس کا بیٹا دوسرا کہتا ہے چونکہ وہ بہت خوش ہے کہ یہ ساڑی بکے گی تو یہ ساڑی جو ہے نا بہت پیسے مطلب اس کے ملیں گے. تو جو بنانے والا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ یہ ساڑی میں نے کسی فروخت و خرید کے لیے نہیں بنائی ہے, یہ میں نے بنائی ہے درگا ماں کے لیے. تو وہ کہتے ہیں بھائی تم مسلمان ہو, تمہیں درگا ماں سے کیا تعلق؟ کہیں نہیں, درگا مائی تو مطلب وہ ہے ہماری, ہم اس کی پوجا نہیں کرتے ہیں, ہندو کرتے ہیں, لیکن وہ ہمارے لیے بھی اتنی ہی محترم ہے درگا مائی جتنی جو ہے نا ہندوؤں کے لیے ہے. تو خیر اچھا ایک چیز میں اور آپ کی اجازت سے اس میں ایڈ کروں گا کہ یہ جو کہانی ہے اس کا ایک ڈائمنشن اور بھی ہے, اور وہ یہ کہ یہ اکرم علی جولاہا جو ہے یہ بڑی محنت سے یہ ساڑیاں بناتا ہے, اور وہ اتفاق سے اس کا بیٹا جو ہے وہ گاہک لے آتا ہے ایک عرب شیخ کو. وہ عرب شیخ یہ خریدنا چاہتا ہے, لیکن اسی دوران وہ یہ بتا دیتا ہے کہ وہ اس ساڑی کو کاٹ کے
اس کا ایک عبایا بنوائے گا. اب اس کے لیے پریشانی یہ ہے اکرم علی کے لیے کہ میری بنائی ہوئی ساڑی کے اوپر قینچی چلاؤ گے تم. ایک تخلیق کار کے لیے اپنی تخلیق کو یوں کٹتا پھٹتا دیکھنا آسان کام نہیں ہے. اور جب میں یہ کہانی پڑھ رہا تھا تو آپ یقین کریں مجھے ایک عجیب مختلف واقعہ اسی تناظر میں یاد آیا. بچپن میں تنور پہ روٹی لینے کے لیے گیا اور تازہ تازہ وہ تنور سے روٹیاں نکل رہی تھیں. 4-5 روٹیاں لے کے جو ہی میں نے انہیں موڑا تو تنور والا کہنے لگا کم از کم میرے سامنے نہ موڑو اس کو. تو تخلیق کار جو ہے اور یہ ایک سمجھ لیجئے کہ کیپٹلسٹ سسٹم کے اندر جو بھی آرٹ ہے اس آرٹ کا اس کے آرٹسٹ کے ساتھ رشتہ ٹوٹ جاتا ہے. اور یہ بہت بڑی تنقید ہے اس رویے کے اوپر جو ان کے اس افسانے میں کھل کے سامنے آتی ہے ہمارے. اچھا ہاں آپ تم کسی کچھ اور کہہ رہے ہو؟ جی آپ فرمائیں. ہاں نہیں میں کہہ رہی ہوں بالوچری کا میں نے ذکر سنا تھا گھر میں، اس لیے کہ ہم بہار کے تھے. بنگال اور بہار تو ویسے بھی بہت وہ ہے. پھر میں نے بالوچری کا ذکر پڑھا قرۃ العین حیدر کے افسانے میں، چونکہ وہ بالوچری کی ساڑیاں چڑھا کے اور وہ مطلب کسی دان پن میں کام لاتی ہے آخری شب کے ہم سفر ہاں میں. بالکل. تو یہ ہے کہ بالوچری کا یہ مطلب میں نے تمہاری کہانی سے سیکھا بہت خوب. اور سمجھا. تو ان کی کہانیوں میں جو اردو ہے وہ بھی بہت دلچسپ ہے. یعنی وہ بہت سے لفظ ایسے ہیں کہ جو ہمارے لیے ویسے اجنبی عام لوگوں کے لیے ہوتے ہوں گے، ہمارے لیے نہیں ہیں. اور مطلب اگر زائدہ حنا صاحبہ ان کو اجنبی کہہ رہی ہیں جی تو میرے لیے تو کتنے اجنبی ہوں گے وہ. ہاں کیونکہ ہم تو آپ کے کالموں میں جب رنگوں کی تفصیل پڑھتے ہیں تو میں سوچتا ہوں کہ ان کو کتنے رنگوں کے نام آتے ہیں. ہاں نہیں بالکل صحیح کہہ رہے ہو. تو یہ ہے کہ نئے یہ جو ان کی جو کہانیاں ہیں ان میں کئی لفظ نئے ہیں اور جنہیں پڑھ کے لطف آتا ہے. جیسے لفظ سبکنا اب کوئی نہیں استعمال کرتا، انہوں نے کیا ہے. اور اسی طرح بہت سے لفظ ہیں. اچھا ہم آپ سے پھر مزید پوچھتے ہیں. ہاں دو ایک کہانیوں کی نشاندہی آپ کر لیجئے. حوری آپ میں اور ان میں ایک قدر مشترک یہ ہے کہ آپ کا تو مجھے نہیں معلوم، ایک زمانے میں آپ بہت ڈانس کی رسیا تھیں اور اسٹیج پہ بھی آپ نے پرفارم کیا. نور بھی بہت اچھی ڈانسر ہیں. آپ کچھ اس حوالے سے ان سے پوچھنا چاہیں گی؟ جی شکریہ جعفر. میں نور سے اصل میں دراصل نور جو ہے وہ باقاعدہ کتھک رقص میں ٹرینڈ ہیں. تو میں ان سے پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ انہوں نے کس سے سیکھا اور ان کے کیسے مطلب پرفارمنسز ہوتے رہے، کب تک کرتی رہیں پرفارم، اب بھی کیا کرتی ہیں، اور کتھک ابھی کیا باقی ہے ہندوستان وہ میں؟ ہاں وہ بھی پوچھیں گے. رقص سیکھنا ایک اتفاق تھا. میں اپنی بڑی بہن سے 10 برس چھوٹی ہوں. بیچ میں پاکستان ہے تو اس لیے مطلب میرا ہو پانا ممکن نہیں تھا. تو وہ 10 برس کا فرق ہے اور میں بہت شاید اکیلی تھی تو اس لیے بہت شیطان تھی، بہت ہی زیادہ. تو امی ظاہر ہے پریشان رہتی تھیں کہ گھر بھی مینیج کرنا، جاب بھی کرنی، لیکچرر تھیں لکھنؤ یونیورسٹی میں، کہانیاں بھی لکھنا، پارٹی کا بھی کام کرنا. اس سب کے بیچ میں ایک شیطان بچہ. تو پریشانی میں انہوں نے، ان کے ایک منہ بولے بھائی تھے امرت لال ناگر، وہ بھی بہت نامی رائٹر ہیں، تو ان سے کہا کہ بھئی، تو انہوں نے کہا نہیں دیکھیے یہ شیطان نہیں ہے، اس کو بہت انرجی ہے تو اس کی انرجی کہیں پہ نکلنی چاہیے، آپ اس کو ڈانس میں ڈال دیجیے. تو میں تب 9 برس کی تھی، مجھے لکھنؤ میں ڈانس میں ڈال دیا گیا. میں سیکھ رہی تھی، اس کا فائدہ بھی ہوا کہ واقعی میں تھوڑا ڈسپلنڈ ہو گئی. لیکن 15 برس کی عمر میں نے پنڈت درگا لال جی کو
परफॉर्म करते हुए देखा। तो उनको देख के मैंने कहा कि सारी चीज़ें लखनऊ की, सारी तालीम लखनऊ घराना सब एक तरफ, मुझे इन्हीं से डांस सीखना है। तो उनसे फिर डांस सीखना शुरू किया और वो फिर मेरी एक तरह से कहें कि बाकायदा तालीम शुरू हुई 15 बरस की उम्र से, और मैं परफॉर्म करने लगी 17 बरस की उम्र से, और तकरीबन 36 साल की उम्र तक परफॉर्म किया और तकरीबन सारी दुनिया में परफॉर्म किया। तो ये बताएं नूर ने अपनी दूसरी किताब में मेरे हिस्से की रोशनाई में ज़िक्र किया है कि किस तरह से इनकी वालदा मेज़ पे इनको खड़ा कर देती थी, और ये उस वक्त तक घूमती थीं जब तक कि ये गिर ना जाएं या मेज़ ना गिर जाए, और फिर इनकी वालदा इनको पकड़ लेती थीं। अच्छा, ये सिलसिला अभी तक जारी है? रक़्स अभी भी आप करती हैं? नहीं, अब मेज़ पे नहीं होता है ज़मीन पे करते हैं। हाँ नहीं, वो कथक में आप लोगों ने, जिन्होंने कथक देखा है, आप लोगों ने नोट किया होगा कि उसमें चक्कर जितने ज़्यादा डांसर ले सके तो उतना उसको अडेप्ट समझा जाता है डांस में। तो उसकी वो मुझे प्रैक्टिस करवाती थी कि 3, फिर 5, फिर 16, मैं गिन रही हूँ, देखो तो इतने चक्कर लेती रहो। तो उसमें वो अलर्ट रहती थी कि पकड़ लें अगर मुझे ज़्यादा चक्कर आने लगे तो। लेकिन रक़्स अभी उस तरह से जारी नहीं है। मैंने अभी बताया कि मैं 37 साल की थी तब आखिरी परफॉर्मेंस की। लेकिन ये बताएं कि हिंदुस्तान में अब ये ट्रेडिशन क्लासिकल म्यूज़िक का, क्लासिकल डांस का किस हद तक पनप रहा है? क्योंकि हम देखते हैं, हम जो नए चैनल्स देखते हैं, मैं दूरदर्शन की बात नहीं कर रही, उन पे जो डांस शोज़ आते हैं उनमें बहुत कम क्लासिकली ट्रेंड डांसर्स आते हैं, और जो आते भी हैं जब वो उस पे रक़्स करते हैं वो टेक्निक क्लासिकल डांस की लेते हैं, लेकिन गाना पीछे फिल्म का चल रहा होता है। सही। तो क्या ये एक डाइंग आर्ट है या नहीं अभी? डाइंग तो मैं नहीं कहूँगी, क्योंकि क्लासिकल किसी भी चीज़ क्लासिकल की खूबी ये है कि वो कालजयी होता है, वो वक्त को कॉन्कर करता है। लेकिन ये बात ज़रूर है कि पॉपुलैरिटी में इस वक्त क्लासिकल डांस को देखने वाले लोग भी, और साथ में आप देखिए क्लासिकल डांस के साथ आपको कम से कम कथक अगर आप कर रहे हैं तो 3 साजिंदे ज़रूर चाहिए। आपको हारमोनियम चाहिए, आपको तबला चाहिए, आपको सारंगी चाहिए। अगर आप कुछ किसी गज़ल या उस पर कर रहे हैं तो आपको एक सिंगर भी चाहिए। तो 4 लोग आपको कम से कम चाहिए। वो मिलने, उनके लिए फंडिंग मैनेज करना, और ये बात कहने में मेरे ख़्याल से कोई गुरेज नहीं करना चाहिए कि मोदी का हमला जो है वो सिर्फ मुसलमानों पे नहीं है। मोदी का हमला हर तरक्की पसंद चीज़ पे है, और क्लासिकल डांस को डांस करते रहना, परफॉर्म करते रहना अपने आप में एक प्रोग्रेसिव कदम है। क्योंकि एक वक्त में नाच को बहुत बुरा, नृत्य को बहुत बुरा समझा जाता था। तो जो लोग कर रहे थे वो एक सोचा समझा तरक्की पसंद फैसला कर रहे थे। तो उनके ऊपर अटैक है, फंडिंग बंद हो गई है, ड्रामा के लिए भी फंडिंग बंद हो गई है, क्लासिकल म्यूज़िक के लिए भी फंडिंग बंद हो गई है। तो ये सरकार जो है ये मेरे ख़्याल से अजीब तरह से हर किस्म की खुशी को रोकने की कोशिश कर रहा है। बिल्कुल सही है। और ये जो पूरा हिंदुस्तान में हम देख रहे हैं हिंदुत्वा का प्रोजेक्ट, ये एक फाशिस्ट प्रोजेक्ट है जो एंटी कल्चर है, और हर वो चीज़ जो कल्चर के ज़ैल में आती है उस पर हमला किया जा रहा है और हमले हो रहे हैं। मैं दोबारा आपकी कहानियों की तरफ आऊँगा। इनकी कहानियों में एक और ख़ास चीज़ ये है कि एक तो मैंने पहले बताया कि औरतों के गिर्द ये कहानियाँ ज़्यादा घूमती हैं। उनके अंदर एक डायमेंशन ये है कि आखिर में ये कोई लिबरेशन का रास्ता बता रही होती हैं, और वो उस तरह से नहीं बता रही होती हैं जैसे कोई मुसले बताएगा, बल्कि कहानी के एक हिस्से के तौर ही पे उस चीज़ को बयान कर रही होती हैं। मसलन इनकी एक कहानी है चक्कर घिन्नी, इसके बारे में आप ज़रा सा बताएं, इसकी कहानी को ब्रीफली। जी, अक्सर लोग ये सवाल पूछते हैं कि आपकी कहानी क्या वाकई में असलियत है, आपने असलियत से लिखा? तो कई कहानियाँ होती हैं, कई किसी ख़बर से बनती हैं, कोई कुछ सोच से बनती हैं। ये कहानी बिल्कुल सच्ची है। किस कहानी की बात कर रही हैं? चक्कर घिन्नी। चक्कर घिन्नी जी। जी।
طلاقوں کی اس میں جو ٹرپل طلاق ہوتا ہے جو فوراً ہو جاتا ہے ایک وقت میں 3 بار طلاق کہنے سے، اس کے اوپر یہ کہانی ہے. اور اس کے بعد پھر مرد کا ریگریٹ کرنا کہ وہ کیوں غصے میں آ گیا، کیوں اس نے جلدی سے طلاق دے دیا. تو پھر یہ نکالنا کہ ٹھیک ہے میں دوبارہ نکاح کرنا چاہتا ہوں، اس کی پاسبلٹی نہیں ہے تو حلالہ کیا جاتا ہے. حلالہ جو ہے وہ تمام اس مناہی کے باوجود ارینج ہوتا ہے. ہندوستان میں بہت ارینج ہوتا ہے، اور اس میں یہ ارینجمنٹ ہوتا ہے کہ بھئی شادی ہو جائے گی اور 1 رات 2 رات ہفتے بھر بعد وہ میاں طلاق دے دے گا، اور پھر اس کے بعد عدت کا وقت گزرے گا اور پھر پرانے والے سے شادی ہو جائے گی. تو چکر گھنی ایک ایسی میری ایک عورت سے ملاقات ہے جس کا ساتھ 5 بار یہ ہو چکا ہے، اور وہ بار بار اس دور سے گزر رہی ہے. اور وہ پھر فائنلی جو سوشل ورکر آئی ہوئی ہے اس کو کہتی ہے کہ میں کیوں چکر گنی بنی ہوئی ہوں، مجھے میں ایک ہی جگہ پہ میں بس گھوم رہی ہوں، اور میری زندگی میں کیا کوئی کبھی کچھ نہیں تبدیلی ہوگی. انڈین کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ ہندو عورت کو تو حق دیتا ہے کہ وہ طلاق لے لے اور پھر وہ موو آن کرے، جبکہ ہندوازم میں طلاق نہیں ہے. تو یہ تبدیلی ہمارے کلچر میں، ہمارے مذہب میں کیوں نہیں کی گئی، کیوں نہیں کی جا سکتی. تو یہ کہانی اپنے آپ میں ایک سوال پہ ہی ختم ہوتی ہے، اور اکثر کہانیاں میری سوال پہ ختم ہوتی ہیں. اور میں یہ امید کرتی ہوں کہ میرے پڑھنے والے جو ہیں وہ اپنے آپ راستہ نکالیں گے، اور امید یہ کرتی ہوں کہ وہ راستہ نکالیں گے جو میں سوچ رہی ہوں. اکثر ایسا ہوتا بھی ہے، لوگ آ کے ملتے ہیں، کہتے ہیں آپ کی فلانی کہانی پڑھی اور بہت مدد ملی اپنی زندگی سلجھانے میں. بہت لوگ آ کر کے شکایت بھی کرتے ہیں کہ یہ آپ نے میرے اوپر لکھی ہے نا، تو وہ بھی ہے. اور انہیں ان لڑکیوں سے شکایت ہے جو ظلم سہتی ہیں اور ریئیکٹ نہیں کرتی ہیں. اور ایک کہانی ان کی ہے معمولی لڑکی، اس کی آپ اگر تھوڑا سی تفصیل انہیں بتائیں، بہت انٹرسٹنگ کہانی ہے. مجھے پڑھتی ہوئی لڑکیاں بہت خوبصورت لگتی ہیں، اور میرے اس کہانی کی بھی تقریباً شروعات یہ ہوتی ہے کہ اگر کبھی پوسٹر بنتے، ایڈورٹیزمنٹ ہوتا پڑھنے کے بارے میں، تو یہ پوسٹر بنتا کہ ایک عورت گود میں بچے کو لیے ہوئے ہے، دودھ پلا رہی ہے اس کو، اور اس کے سامنے کتاب کھلی ہوئی ہے، اور اس پہ سلوگن ہوتا کہ جتنا بچے کے لیے دودھ ضروری ہے اتنا ہی ماں کے لیے پڑھائی ضروری ہے. تو یہ ایک مڈل ایجڈ عورت ہے جو اکیلی ہے زندگی میں، اور وہ بہت بڑی عمر میں 45-50 سال کی ہو کے اپنا فلیٹ خریدتی ہے، اور سامنے والے فلیٹ میں، سڑک کے پار والے فلیٹ میں ایک لڑکی رہتی ہے جو بہت جلدی جلدی گھر کا کام نپٹاتی ہے. بچہ ہے اس کا چھوٹا سا، بچے کو سلا دیتی ہے اور باہر آ کر کے جھولا لگا ہوا ہے ان کی بالکنی میں، اس میں بیٹھ کے پڑھتی ہے. بیچ میں بچہ اٹھ جاتا ہے، پھر جاتی ہے اس کے لیے دودھ بناتی ہے بوٹل میں، پھر لے کے آتی ہے، پھر کتاب پڑھنے لگتی ہے. تو اس عورت کو جو اپوزٹ رہتی ہے 50 برس کی جو ہے، اس کو یہ لڑکی بہت خوبصورت لگتی ہے اور بہت ہی غیر معمولی معلوم ہوتی ہے. پھر ایک دن ہوتا یوں ہے کہ وہ میاں جو ہے وہ اکثر شکایت کر رہا ہوتا ہے کہ تم تو اپنی کتابوں میں مصروف رہتی ہو. ایک دن دونوں کی لڑائی ہو رہی ہوتی ہے، اور وہ آدمی جو ہے اس کو پیٹنا شروع کر دیتا ہے، اور کتابیں اس کی پھاڑ پھاڑ کے بیلکنی سے نیچے پھینکنے لگتا ہے. اور وہ بیچاری اس کو روک رہی ہے اور کہہ رہی ہے یہ لائبریری کی کتابیں ہیں، کیوں ان کو پھاڑ رہے ہو. یہ جو بزرگ عورت ہے اس سے برداشت نہیں ہوتا، وہ دوڑ کے جاتی ہے اور گھنٹی بجاتی ہے، اور تب تک دبائے رہتی ہے جب تک دروازہ نہیں کھلتا، اور کہتی ہے وہ اندر جا کے دھکا دے کے میاں کو، اور اس لڑکی کا ہاتھ پکڑتی ہے کہ تم میرے ساتھ ابھی چلو، اور ابھی پولیس میں ہم رپورٹ کریں گے ویمنس سیل میں، اور تم اس طرح کا ظلم بالکل برداشت نہیں کر سکتی. اور وہ لڑکی کہتی ہے نہیں نہیں آنٹی، ایسی تو کوئی بات نہیں ہے، آپ کو کچھ غلط فہمی ہوئی ہے، ایسا تو کچھ نہیں ہوا، شاید ٹی وی زور سے چل رہا تھا. تو اور وہ میاں جو ہے وہ یہ دیکھ کر کے پہلے تو تھوڑا سا دب جاتا ہے، لیکن یہ دیکھ کے کہ یہ تو کچھ کہہ ہی نہیں رہی، وہ ایک دم شیر ہو جاتا ہے. وہ کہتا ہے اسپنسٹر کہیں کی، نکل جا ہمارے گھر سے، خود کی شادی ہوئی نہیں دوسرے کی شادی توڑنا چاہتی ہے، وغیرہ وغیرہ، اور اس کو نکال دیتی ہے. اور اگلے دن وہ جب عورت
اس پہ آتی ہے تو دیکھتی ہے وہ پھر لڑکی جو ہے جھولے میں بیٹھی ہوئی ہے, اس کے گود میں بچہ ہے, دودھ کی بوتل ہے, کتاب نہیں ہے. اس دن ہاں سوری جی نہیں اس دن اسے وہ لڑکی خوبصورت نہیں لگی, اس لیے کہ اب اس کے پاس کتاب بھی ہے, لیکن اس کو ظلم سہتے ہوئے اور خاموش ہوتے ہوئے دیکھا ہے اس نے, لہذا اس دن اسے وہ خوبصورت نہیں لگی. اور ایک جملہ جو انہوں نے اس میں پرویا ہے, وہ پریم چند کا وہ جملہ ہے کہ ہمیں حسن کا معیار بدلنا ہوگا. بہت خوبصورت کہانی. اسی طرح سے ایک اور بہت ہی دلچسپ کہانی ہے, اس کا ذکر کر دیں آپ جلدی سے, کیونکہ یہ ہمیں ٹائم ریمائنڈ کرتے چلے جا رہے ہیں. نائکا ابھیساریکا. جی ناٹیہ شاستر میں ہیرو کیسا ہو, ہیروئن کیسی ہو, اس کا پورا ڈسکرپشن ہے. وہ صرف ایکٹر کے لیے یا ڈائریکٹر کے لیے نہیں ہے, وہ رائٹرز کے لیے بھی ہے. تو ناٹیہ شاستر میں ایک نائکا ہے جو نائکا ابھیساریکا کہلاتی ہے. وہ وصل کی دیوانی ہے, اس کو کوئی فکر نہیں ہے کچھ اور, کسی بھی طرح اس کو اپنے محبوب تک پہنچنا ہے. محبوب گھر کے باہر ہے, ظاہر ہے وہ میاں نہیں ہے. تو یہ جس کو اپنے جسمانی چاہتوں کو پورا کرنے کی شدت کے ساتھ, وہ جب باہر نکلتی ہے تو بارش ہونے لگتی ہے, بجلی چمکنے لگتی ہے, اس کو ڈر بھی لگتا ہے, کیچڑ بھی ہو گیا ہے, پھسل بھی پڑتی ہے, اس میں جو کپڑے اس نے پہنے تھے کہ محبوب کو اچھے لگیں گے وہ سب بھیگ بھی گئے, کیچڑ میں یہ بھی ہو گئے, سانپ ایک گزر جاتا ہے سامنے سے, کانٹا چبھ جاتا ہے, لیکن اس کو ایک ہی دھن ہے کہ اس کو پہنچنا ہے. تو ناٹیہ شاستر کا اس میں بہت اچھا پورا آپ کو ڈسکرپشن ملتا ہے جب آپ اس کو انیکٹ کرنا چاہیں. یہ کہانی ہے ایک ایسی لڑکی کی جس کی شادی نہیں ہو رہی. شادی اس لیے نہیں ہو رہی کیونکہ اس کو کسی چیز سے ڈر نہیں لگتا, اور وہ اس چیز کو واضح کرنے میں جھیپتی نہیں ہے. وہ چوہا, ہاسٹل میں جہاں پڑھ رہی تھی وہاں اگر چوہا آ جاتا ہے تو جو وارڈن ہے وہ چوہا چوہا چیخنے کے بجائے سلیمہ سلیمہ پکارتی ہیں, کیونکہ اس کی ہمت ہے کہ یہ تکیہ لے کے دوڑتی ہے اور چوہے کے اوپر یہ کر دیتی ہے. شی اسمودرز, کاکروچ پہ پیر رکھ کے اور پھر پیر سے اٹھا لیتی ہے, مری ہوئی چھپکلی دم سے اٹھا لیتی ہے. تو اس کو ان سب چیزوں سے جن سے لڑکیوں کو ڈر لگتا ہے یوزولی, اس کو بالکل ڈر نہیں لگتا. تو ہر لڑکا جو اس سے ملتا ہے, جو دیکھتا ہے شروع میں کزنز, وہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم اس لڑکی سے شادی نہیں کر سکتے, ایسی لڑکی سے ہم کیسے شادی کریں جس کو ہمارے پروٹیکشن کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو ہر رشتہ اس طرح سے ٹوٹ جاتا ہے. فائنلی جب وہ 28-29 سال کی ہے تو ایک رشتہ آتا ہے, وہ بہت اچھے ہیں, 35 سال کے ہیں, لیکن ریلوے میں انجینئر ہیں وغیرہ, اور ماں منع کر دیتی ہے کہ خبردار یہ سب بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ مجھے ڈر نہیں لگتا ہے. تو کہیں پہ بیٹھ کے دونوں کافی پی رہے ہیں تو وہ فیانسے جو ہیں ان کا آستین تھوڑی سی اوپر ہو جاتی ہے, تو وہ دیکھتی ہے کہ امام زامن بندھا ہوا ہے. تو وہ کہتی ہے یہ کیا ہے؟ تو وہ بتاتے ہیں کہ بھئی وہ 4 بہنوں میں میں اکیلا بھائی ہوں نا, تو اس لیے وہ اماں جو ہیں وہ باندھ کے رکھتی ہیں حفاظت کے لیے میری. تو یہ اتنا ہنستی ہے, اتنا قہقہے لگاتی ہے کہ اس میں راز فاش ہو جاتا ہے کہ اس کو تو ڈر ہی نہیں لگتا کسی چیز سے. اور وہ کہتے ہیں, فیانسے کہتے ہیں کہ بھئی جب تم کو میری ضرورت ہی نہیں ہے کسی چیز پہ تو میں جا رہا ہوں اور میں منگنی توڑ رہا ہوں. وہ تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں تو بہت زور سے بارش ہوتی ہے اور بجلی کڑکتی ہے, اور یہ زور سے چیخ کے لپکتی ہے ان کی طرف اور لپٹ جاتی ہے. اور کہتی ہے کہ مجھے چھوڑ مت دینا, دیکھو مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے, میں بجلی چمک رہی ہے, بادل گرج رہے ہیں, میں مر جاؤں گی اس بارش میں. وہ ہنسنے لگتے ہیں, کہتے ہیں ارے اچھا آپ کی بہادری یہیں تک ہے, تو چلیے ہم آپ کو گھر لے چلتے ہیں. وہ پھر خیر شادی ہو جاتی ہے. وہ بھائی جان جو صاحب ہیں وہ بہت حفاظت سے رکھتے ہیں, ساون میں چوماسے میں کبھی اکیلا نہیں چھوڑتے. ان کا انتقال ہو گیا ہے. کہانی یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ وہ جنازے کے پاس بیٹھی ہوئی ہے اور بہت زور سے بجلی چمکنا شروع ہوتی ہے اور بارش ہوتی ہے باہر,
اور ایک اس کی جو نند ہیں وہ کہتی ہیں ارے ارے بھابھی کو تو بہت ڈر لگتا ہے بارش سے، اور بھائی جان کیسے اپنے سینے سے لگائے رکھتے تھے بارش کے موسم میں. اور یہ اپنی جگہ سے اٹھتی ہے اور اٹھ کر کے باہر پہلے کھڑکی کھولتی ہے اور ہاتھ بڑھاتی ہے بارش کی طرف. وہ کچھ بوندیں پڑتی ہیں، اس کو تسکین نہیں ہوتی اور وہ دروازہ کھول کے باہر نکل جاتی ہے بارش میں اور گھومنا شروع کرتی ہے، بھیگنا شروع کرتی ہے. وہ کسی کو بتا نہیں سکتی کہ بارش کی تال پر اس کا ناچنے کو جی چاہتا ہے. بجلی چھوتی ہے اس کے جسم کو جیسے کسی مرد نے کبھی نہیں چھوا. بہت خوب، بہت خوب. اچھا، مجھے یہ ریمائنڈ کیا جا رہا ہے کہ ٹائم ہو رہا وقت ہے. ہو رہا ہے، جی. پوری آپ جلدی سے کوئی سوال کرنا چاہیں؟ میں سوال تو نہیں کرنا چاہوں گی، اس کا وقت نہیں ہے، لیکن یہ ضرور کہنا چاہوں گی کہ اس کتاب کا نام تو اس کی ایک کہانی پر ہے، لیکن اس کتاب میں جتنی خواتین ہیں وہ سب سیانی بھی ہیں اور سب دیوانی بھی ہیں. بہت خوب. ضروری ہے. اور یہ کمبینیشن، یہ پیکیج بہت اچھا ہے سیانی اور دیوانی ہونے کا. زاہدہ آپ انکلوڈنگ ریمارکس بھی دیں. دراصل میں نے ان پر تو ایک پورا مضمون لکھا تھا اور ظاہر ہے مضمون چھپا بھی، لیکن میں اس کو وہ نہیں کر سکی، جی لانا بھول گئی. جی جی. ان کے ساتھ تو یہ بڑے تماشے ہوتے ہیں جعفر کے ساتھ، بھول جاتے ہیں. لیکن اس میں میرا خیال ہے ایک دو کہانیاں پاکستان کے حوالے سے ایڈٹ کی گئی ہیں. اچھا، ہاں، اس میں صحیح. ایک تو جنت نصیبی ہے جو میرا خیال ہے اس وہ ایڈٹ کر دی. مجموعے میں شامل نہیں ہے. بہت زبردست کہانی ہے اور یہ ہماری بدبختی ہے کہ ہم اس کہانی کو ان کے مجموعے میں نہیں پڑھ سکتے، چونکہ حوری کو یہ پریشانی تھی کہ بلیسفیمی کا وہ نہ لگ جائے، حالانکہ اس میں بلیسفیمی کی کوئی بات نہیں تھی. اور اسی طرح ان کی ایک کہانی اور بھی ہے، میرا خیال ہے وہ بھی اس میں نہیں ہے، دہریہ کنبہ. دہریہ کنبہ ہے، دہریہ کنبہ ہے اس کے اندر. اچھا چلو. وہ تو بہت عمدہ کہانی ہے جس کا نفس مضمون یہ ہے کہ دلت جو ہیں وہ کتنی اس سوسائٹی میں سمجھیے کہ مارجنلائزڈ ہیں، کہ چرچ کے اندر جو جھاڑو دینے والی خواتین ہیں وہ کرسچن ہیں، لیکن یہ کہ دلت بھی ہیں، تو ان کا بھی وہی مارجنلائزیشن کا وہی ان کے ساتھ بھی رویہ رکھا جاتا ہے. اور اس کا اینڈ بھی ایک طرح کی بغاوت پہ ختم ہوتا ہے کہ وہ اس اپنے اسٹیٹس کو قبول نہیں کر رہے ہیں. نہیں ویسے میں آخر میں چونکہ ظاہر وقت نہیں ہے اور میں نے جو لکھا تھا اور جو چھپا ہے وہ ساتھ لے کے نہیں آئی، تو میں کچھ نہیں کہتی. میں بس صرف یہ کہتی ہوں ان سے کہ بھئی بہت مبارک ہو، بہت ہی زیادہ مبارک ہو. اور یہ اچھی بات ہے کہ ہمارے یہاں ہندوستان میں جو ہم لوگوں نے بالکل چھوڑ دیا ہے ہندوستان کی کہانیوں کو یا وہاں کے ناولوں کو یا وہاں کے لکھنے والوں کو، تو انہوں نے پھر ریوائیو کیا ہے اور پھر جو ہے نا اس میں انہوں نے بہت کام کیا ہے. بہت شکریہ. جی آخری الفاظ آپ کے. جی 1 منٹ میں لینا چاہوں گی. میں بہت شکر گزار ہوں مکتبِ دانیال کی اور حوری کی. میری کتاب پہ میری 14 کتابیں ہیں، انگریزی میں بھی، ہندی میں بھی اور اردو میں. میرے خیال سے اتنی محنت کسی نے نہیں کی کہ ایک ایک چیز پوچھے بھی اور سمجھنے کی کوشش بھی کریں اور بدلنے کی رائے بھی دیں اور مجھ سے بھی رائے مانگیں کہ کیسے بدلا جا سکتا ہے. بہت شکریہ پوری، تھینک یو سو مچ. بہت بہت شکریہ خواتین و حضرات آپ کا بھی. اور نوٹ سے ہم چاہیں گے کہ یہ آتی رہا کریں پاکستان میں اور نئی کہانیوں کے ساتھ آئیں، نئے مشاہدات کے ساتھ آئیں اور ہم آپ کی کہانیوں سے لطف اندوز ہوں. یہ کتاب یہاں دستیاب ہے، ضرور خریدیں. اس میں بہت سی اور بھی کہانیاں ہیں جو بہت ہی خوبصورت ہیں. ظاہر ہے ساری کہانیوں پہ یہاں بات ہو نہیں سکتی تھی، لیکن مکتبہ دانیال کا یہاں اسٹال ہے، اس سے آپ یہ بھی کتاب لے سکتی ہیں. سجاد ظہیر صاحب کی بھی کتابیں یہاں ہیں، نور کی اور دیگر کتابیں بھی یہاں موجود ہیں.
تو آپ وہاں سے یہ کتابیں حاصل کر سکتی ہیں. نور آپ کا بھی شکریہ, زائدہ آپ کا, اور حوری آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. جعفر صاحب, thank you so much.